بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درست النحو کا سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 9۔ آج بتا رہے ہیں کہ عامل کتنے ہیں۔ عامل کتنے ہیں؟ تو عامل کل 17 ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے حروف جارہ۔ ایک شعر سناتا ہوں، قسم اول میں حروف جارہ ہیں 17۔ دیکھ لو اس بیت میں وہ سب لکھے ہیں ایک جا۔ باو تاو کاف لام واو منذ مدخلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا۔ حرف جار جس حرف اسم پر آئے گا، حرف جار جو ہے اور جس بھی اسم پر آئے گا اس کے آخر میں جو ہے وہ زیر ہو جائے گا، اگر الف لام ہو یا پھر الف لام ہو۔ اگر الف لام اس پر اسم پر نہ ہو تو دو زیر ہو جائے گا، جیسے بے زیدن، بے زیدن، ٹھیک، الا بیتن، الا لکھنا نہیں آ رہا، کیوں آخر ایسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا البیت، البیت، الا بیتن، الا بیتن۔ ٹھیک ہے، تو یہ جس بھی حرف پر با آئے، تا آئے، کاف آئے، لام آئے، واو آئے، مز آئے، منذ آئے، یعنی واو سے واو قسمی ہے نا، تو کیا ہے وہ زیر ہو جائے گا۔ ٹھیک، یعنی اب آتے ہیں قسم دوم۔ قسم دوم جو ہے وہ حروف مشبہ بالفعل ہیں، یعنی وہ تو جو ہے وہ حرف ہو لیکن وہ حرف فعل کے معنی میں ہو، اور وہ کون کون ہے؟ جیسے اس میں بھی ایک شعر ہی ہے کہ قسم دوم میں مشابہ فعل کے 6 حرف ہیں، ان سبوں کو ما عمل ایک شعر میں لکھ دیا۔ قسم دوم میں مشابہ فعل کے 6 حرف ہیں، ان سبوں کو ما عمل ایک شعر میں لکھ دیا۔ ان اور انا کا انا لیتا لیکن لعل مبتدا کے ناصب اور رافع خبر کے ہیں صدا، یعنی انا انا کا انا لیکن لیتا لعل، یہ 6 حروف ایسے ہیں جو اسم کو جو ہے وہ زبر دیتے ہیں اور خبر کو جو ہے وہ پیش دے دیتے ہیں، جیسے انا، انا، بتاؤ بھائی کوئی نام بتاؤ، زیدن قائم، تو ان آیا تو زیدن یہ جو ہے وہ 2 زبر آ گیا، یہاں پہ 2 پیش آ گیا، لیکن ان جہاں بھی جس اسم پر داخل ہو تو وہ اپنے مبتدا جو سامنے والے پڑوس ہوتا ہے اس کو اپنے انڈر میں کر لیتا ہے، اس کو جو ہے وہ 2 زبر دے دیتا ہے اور بعد والے کو جو ہے وہ 2 پیش دے دیتا ہے۔ اس طرح سے لیتا، جیسے بڑھاپے میں اگر کوئی انسان کہے لیت الشباب یعود، کاش میں جوان ہو جاتا، میری جوانی لوٹ جاتی۔ بوڑھے ہو گئے، مستی خوب کیے ہو، اب جوانی بوڑھے میں بھی کر رہے ہو، جوانی لوٹ آئے، یعنی خوب مستی اور کرنا ہے۔ تو شاعر کا کسی نے کہا، ایک بوڑھے نے کہا تھا ان الشباب یعود، ان الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آتی نا، کاش کہ جوانی لوٹ آتی۔ ایک بڈھے کی تمنا، کس کی تمنا؟ لگتا ہے جوانی میں خوب مستی کیا ہوگا، اس لیے بھی تو جوانی کی تمنا کر رہا ہے۔ اس کے بعد قسم سوم میں آتا ہے لیسا، جو ما اور لا، یعنی ما اور لا یہ دونوں جو ہے وہ لیسا کے مشابہ ہوں، ما اور لا لیسا کے مشابہ ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کو بھی ہم ایک شعر میں سناتے ہیں۔ قسم سوم میں ہے لیسا سے مشابہ ما ولا، ہے یہ رافع اسم کے ناصب خبر کے دائما، ما تو نکرہ و معرفہ دونوں پہ آتا ہے مگر لا فقط نکرہ پہ آتا ہے عزیز باصفا۔ دیکھیے یہ اسم کے رفع دیتے ہیں اور خبر کو نصب دیتے ہیں، ما جو ہے معرفہ اور نکرہ دونوں پر آتا ہے، اور لا یہ صرف نکرہ پر آتا ہے۔ ما اور لا جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں، مسند الیہ کو رفع اور مسند کو نصب دیتے ہیں، جیسے ما ھذا بشرا لا رجل قائما، لا رجل، ما رجل
ما हादा बशरन, ये आदमी नहीं है। ला रजुलन कायमन, ला रजुलन कायमन, तो ये ला आया तो ये फिर क्या है, अपने मुब्तदा को जो रफा दे रहा है, मुब्तदा यानी मुस्नद इलैह को रफा दे रहा है, और मुस्नद यानी खबर को जो है वो नसब दे रहा है, यानी ज़बर दे रहा है, दो ज़बर दे रहा है। तो इन दोनों में फ़र्क ये है, माँ और ला जो लईसा के मुशाबे हो, जो नहीं का माना देते हो, जब ये इसम पर दाखिल हो, माँ मरफा पर दाखिल हो या नकरा पर दाखिल हो, और ला सिर्फ नकरा पर दाखिल हो, तो जो है ये जो माँ और ला जो नहीं का माना देते हैं, जब भी ये किसी इसम पर दाखिल होंगे तो अपने पड़ोस वाले को, अपने साइड वाले को रफा देंगे, मरफू देंगे, उसको पेश देंगे उसके ऊपर, और बाद वाले को जो है वो पेश देंगे, ज़बर देंगे। और देखिए इन्ना इन्ना अन्ना कान लाकिन लई तला, और माँ और ला में उल्टा है, यानी ये जो है अपने माँ बाप को ज़बर दे रहा था और उसके बाद वाले को पेश दे रहा था, और ये अपने पड़ोस को पेश दे रहा है और बाद वाले को ज़बर दे रहा है। उसके बाद आते हैं लाइन नफी जिन्स। लाइन नफी जिन्स जुमला इसमिया पर आता है, खबर को बहरहाल रफ़ा करता है, और जब लाइन नफी जिन्स और उसके इसम में फसल न हो और उसका इसम उसमें नकरे मुज़ाफ या मुशाबे मुज़ाफ हो तो इसम को नसब करता है। जैसे ला गुलामा रजुलिन काइमुन। देखिए अब क्या है, आपको शायद दिख रहा होगा, ये देखिए दिख रहा है, क्या है, ला नफी जिन्स जुमला इसमिया पर आता है, ला गुलाम रजुलिन काइमुन जुमला इसमिया पर आया है। अच्छा, खबर को रफ़ा देता है यानी उसको पेश देता है, और जब ला नफी जिन्स और उसके इसम में फसल ना हो और उसका इसम नकरे मुज़ाफ या मुशाबे मुज़ाफ हो। अब देखिए गुलाम रजुलिन, गुलाम मुज़ाफ है, करें इसम नकरे मुज़ाफ या मुशाबे मुज़ाफ हो तो इसम को नसब करता है। जैसे मुज़ाफ है तो ला गुलाम रजुलिन कायमुन, उसको क्या दिया, ज़बर दिया, इसलिए कि ये मुज़ाफ है। अच्छा, ला इशरीन दिरहमन लका, और जब ला नफी जिन्स और उसके इसम में फसल ना हो और उसका इसम न मारफा हो, न मुज़ाफ हो, न मुशाबे मुज़ाफ हो, तो अलामत नसब पर मबनी होगा। ला रैब फीही ला रजुलैन काइमान फिद्दारे, ये हो गया। उसके बाद हम और आगे आते हैं, करें जो इसम अपना पूरा माना ज़ाहिर करने में दूसरा का मोहताज हो उसे मुशाबह मुज़ाफ कहते हैं। जैसे तालिउन, तालिउन इशरूना, पूरा माना बताने में दूसरे का इसम का मोहताज हो। हर्फ को बताया था कि हर्फ अपना खुद माना ना बताए, किसी इसम के साथ मिले तो अपना माना बताए। मुशाबह मुज़ाफ का ये है कि जो अपने माना ज़ाहिर करने में दूसरे इसम का मोहताज हो तो उसे मुशाबे मुज़ाफ कहेंगे। उसके बाद हम आते हैं, हाँ, लाए नफी जिन्स, लाए नफी जिन्स हो गया। हरफे निदा, हरफे निदा, या व हमजा और अया और अय हया है ये निदा के वास्ते ए पारसा। हरफे निदा क्या है, हरफे निदा मुनादी मुज़ाफ को नसब करता है, हरफे निदा मुनादा मुज़ाफ को नसब करता है। जैसे या, हमने क्या लिखा, या अब्दुल्ला, या अब्दुल्ला क्या लिखा, तो कहा कि या हरफे निदा मुनादा मुज़ाफ को, यानी ये मुज़ाफ है, ये मुज़ाफ इलैह है। मुज़ाफ जिसकी निस्बत किसी दूसरी चीज़ की तरफ की जाए तो मुज़ाफ है। तो या हरफ निदा मुनादा मुज़ाफ को क्या करता है, ज़बर दे देता है, जो है वो फतहा देता है। इसे या, अब हम समझ में आएगा क्या हो गया, या अब्दुल्ला नहीं, या अब्दुल्ला मुनादा मुज़ाफ को ज़बर देता है, तो जब या आया तो दाल पर ज़बर होगा और हो जाएगा या अब्दुल्ला ही। और मुशाबे मुज़ाफ को भी नसब करता है, जैसे या तालिअन जबलन, या तालिअन जबलन, और जो नकिरा निदा के बाद भी हो मारफा हो, और जो नकिरा निदा के बाद भी मारफा हो
اس کو نصب کرتا ہے، جیسے اندھا پکارے. اور جو نکرہ ندا کے بعد دیکھیے یا یار کیوں میرا موبائل گر جاتا ہے، پھوٹا کی بچہ، اللہ خیر کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ میرا موبائل ابھی محفوظ ہے، بچا ہوا ہے. نہ جانے میرا موبائل کب گر کر پھٹ جائے اور ہم جو ہے آپ لوگ کو پڑھانے سے، آپ لوگ کو سنانے سے محروم ہو جائیں. دعا کریں میرا موبائل بچا رہے. تو دیکھیے یہ ہے منادہ مضاف. کیا ہوگا؟ منادہ مضاف جو ہے منصوب ہوتا ہے. اسی طرح سے جو نکرہ ندا کے بعد ہو، ٹھیک، تو بھی کیا ہوتا ہے، اس کو بھی جو نکرہ ندا کے بعد ہو تو ابھی کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. جیسے اندھا پکارے یا رجلن خود بیدی، خود بیدی، یہ ہو گیا. اس کے بعد کریں اور منادہ معرفہ. منادہ معرفہ جو نہ مضاف ہو نہ مشابہ مضاف ہو، اس پر کیا ہوگا، وہ مرفوع ہوگا. خواہ ندا معرفہ ہو یا بعد ندا معرفہ بن گیا ہو، جیسے یا زیدو یا رجلو یا زیدان یا رجلان وغیرہ. اچھا، اس کے بعد ان لن فی کئی، پھر کئی اذن ہے یہ حرف ناصبہ، کرتے ہیں منصوب مستقبل کو بے شک مطلقہ. ان فعل کو مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو ان مصدریہ کہتے ہیں. یرید اللہ ان یخفف عنکم کما یرید اللہ تخفیف عنکم، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے، یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ تم سے آسانیاں چاہتا ہے نا. یخفف، یخفف فعل ہے، فعل مضارع. ان مصدر داخل ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے کس کا معنی کیا کر دیا، یرید اللہ تخفیف عنکم، یرید اللہ تخفیف عنکم. تو یہ ہے نواسب مضارع. کون کون ہے؟ ان لن کئی اذن، 4 حرف. اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، وہ ہے ان لم لما و لام میں امر لائے نہیں، فعل مستقبل کے جازم ہیں یہ پانچوں بے خطا. اس میں پہلے دیکھ لیں ان لن کئی اذن، یہ حرف ناصبہ ہیں اور یہ منصوب مستقبل کو بے شک، مستقبل کو یہ کیا کرتے ہیں، منصوب کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیے اب کیا ہے، ان لم لما لام امر لائے نہیں. اس کا کام کیا ہے، تو ان لم لما لام امر لائے نہیں فعل مستقبل کے جازم ہیں. ٹھیک، یہ پانچوں. جیسے ان تنصر انصر، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. لم ینصر لما ینصر لے ینصر لا تنصر. ٹھیک ہے، پھر کیا کہا، ان تنصر انصر، تم مدد کرو گے تو میں کروں گا. ٹھیک، لم ینصر یہ بھی کیا ہے، وہ فعل کو جزم کر دے رہا ہے. اب دیکھیے غور کیجئے، ان تنصر، یہ غور کیجئے اچھے سے، یہ دیکھیے دکھ رہا ہے، ان داخل ہوا را پر جزم کر دیا، یہاں پہ لم داخل ہوا را کو جزم کر دیا، لما داخل ہوا را کو جزم کر دیا، لام داخل ہوا جزم کر دیا، لا داخل ہوا جزم کر دیا. تو ان لم لما اور لائے امر لائے نہیں یہ جو ہے وہ جزم کر دیتے ہیں. اس کے بعد افعال ناقصہ. افعال ناقصہ کتنے ہیں؟ 17 ہیں. کانا سارا، ظل باتراہا، عاد اصبح اضحى امسا. اس کے بعد غدا راح ما زال ما انفق ما برح ما فتا ما دام لیسا. افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، مسند الیہ کو رفع اور مسند کو نصب کرتے ہیں. جیسے یہاں دیکھیے گا، کہاں بتاؤں، دیکھیے کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو ہے وہ جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور مسند الیہ جس کی طرف کس چیز کی نسبت کی جائے، جیسے زید قائم، زید تو قائم کی نسبت کی جا رہی ہے زید کی طرف. ٹھیک ہے، زید کی نسبت کی جا رہی ہے قائم کی طرف، اس کو کیا کہتے ہیں، مسند الیہ، یعنی اس کی نسبت اس کی طرف کی گئی ہے تو مسند الیہ، اور دوسرا نام اس کا مبتدا ہے، اور یہ کیا ہے، مسند ہے. مسند ہے.
ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے اگر یہ کانا سارا ذلہ باتا رہا کوئی بھی آئے گا تو اس کو کیا کرے گا، اس پہ 2 زبر دے گا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے وہ کیا کر دے گا، 2 زبر دے گا، اس کو 2 پیش دے گا، جیسے کانا زیدن قائمن، کانا زیدن قائمن، کانا زیدن قائمن، اس طرح سے سارے مثال کو آپ سیٹ کر لیجئے گا۔ اس کے بعد آتے ہیں عسا کادا اوشکا قربا توفیقا اخذا جعلا، یہ افعال مقاربہ ہیں، یعنی جو تقریباً فعل کے معنی دیتے ہیں، جملہ اسمیہ پر آتے ہیں اور افعال ناقصہ کی طرح اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ افعال مقاربہ کی خبر ہمیشہ مضارع ہوتی ہے، جیسے عسا زید ان یخرج، عسا زید ان یخرج، زید ان قریب نکلے گا، دیکھیے گا، خیال رکھیے گا، افعال ناقصہ یہاں ٹھیک جو اسم پر داخل ہوتے ہیں، اسم اس کی اسم خبر دونوں جملہ مطلب اسم ہی ہوتے ہیں، اور قادا اور عسا کادا اوشا کا قرب توفیق اخذا یہ افعال مقاربہ ہے، جملہ اسمیہ پر آتے ہیں، اور افعال ناقصہ کے اسم کو رفع خبر کو نصب دیتے ہیں، دوہا۔ پھر افعال مقاربہ ہمیشہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں نعمہ حبذا، نعمہ اور حبذا کیا ہے؟ نعمہ حبذا یہ جو ہے تعریف کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب بئس اور ساء، بئس ساء یہ جو ہے یہ برائی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اچھا، نعمہ حبذا بئس اور ساء، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ حبذا کیا ہے، تو کہہ رہے ہیں حبہ فعل ہے اور ذا فاعل ہے، باقی تینوں کا فاعل کبھی معرب باللام ہوتا ہے اور کبھی معرب باللام کی طرف مضاف، اور کبھی وہ ضمیر مستتر پوشیدہ ضمیر جس کی تمیز نکرہ منصوبہ یا لفظ ما ہو۔ نعم الرجل زید، ٹھیک، نعم الرجل زید فاعل معرب باللام ہوتا ہے۔ دیکھیے نعم الرجل الف لام معرب باللام ہے، نعم اجر العاملین کبھی معرب باللام کی طرف مضاف ہوتا ہے، جیسے دیکھیے عالمین، بئس مثلا، بئس مثل القوم، نعمہ ہی بمعنی نعمہ شیئن ہی، نعمہ ہی کیا ہے، نعمہ ہی شیئن، نعمہ شیئن ہی فعل مدح کے فاعل کے بعد والے اسم کو مخصوص بالمدح اور فعل ضم کے فاعل کے بعد والے اسم کو مخصوص بالضم کہتے ہیں۔ یہ اسم مبتدأ مؤخر ہے اور فعل مدح یا ضم اپنے فاعل سے مل کر خبر مقدم۔ اب کہہ رہے ہیں فعل معروف اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے، دیکھیے فعل معروف کیا کرتا ہے، اپنے فاعل کو رفع کرتا ہے اور ساتھ اسم کو نصب کرتا ہے۔ اس کے بعد فعل مفعول مطلق، یہ کیا ہے، مفعول مطلق مفعول بہ، یعنی دیکھو فعل معروف ساتھ اسم کو نصب کرتا ہے، کون کون ہے، مفعول مطلق ہے، مفعول بہ ہے، مفعول فی ہے، مفعول معہ، مفعول لہ، حال اور تمیز۔